آج یوم تحفظ ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ 7 ستمبر کو یہ عظیم الشان دن منایا جاتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے علماء اکرام نے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی میں عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا اور اس دن 7 ستمبر کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ یاد رہے، عقیدہ ختم نبوت اسلام کا وہ اہم ترین عقیدہ ہے کہ حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی عمارت جو ہے نا اسی عقیدہ ختم نبوت پر کھڑی ہوئی ہے۔ یعنی اگر کوئی عقیدہ ختم نبوت کا انکار کر دے تو وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ پاک کو ایک ماننا ضروری ہے، اسی طرح حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ضروری ہے۔ اور اس عقیدے پر حملہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے ہی شروع ہو گیا تھا، جبکہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر اللہ کا فرمان لوگوں تک پہنچایا کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ نے فرمایا کہ اور محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں بلکہ وہ تو ایک رسول ہیں اور نبیوں میں آخری نبی ہیں۔ اور اسی طریقے سے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ یہ واضح فرمان موجود تھے، اس کے باوجود حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس منصب کو جو ہے حملہ کرنے والے تھے، اس کی نشاندہی فرما دی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا کہ سونے کے 2 کنگن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلیوں میں رکھے گئے جو آپ کو بوجھل محسوس ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کی گئی کہ ان پر پھونک ماریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھونک ماری تو وہ اڑ گئے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تعبیر یوں فرمائی کہ 2 جھوٹے لوگ ظاہر ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، ایک قبیلہ صنعاء کا اسود انسی اور دوسرا قبیلہ یمامہ کا مسیلمہ قذاب۔ مسیلمہ قذاب یہ وہ شخص ہے جس نے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا پورا نام مسیلمہ ابن حبیب اور کنیت ابی ثمامہ اور تعلق اس کا بنو حنیفہ سے تھا۔ نبوت کا دعویٰ تو اس حدیث نے سرکار علیہ السلام کے دور میں ہی کر دیا تھا، لیکن لوگوں کی حمایت اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد حاصل کی، اور یہ خود کو رحمان الیمامہ کہلاتا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص مجھ پر وحی لاتا ہے اس کا نام رحمان ہے۔ یہ ملعون بہت بوڑھا اور انتہائی مکار اور ہیلے باز تھا۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے بھی پہلے پیدا ہوا تھا، اتنا بوڑھا تھا، اور قتل کے وقت اس کی عمر 150 سال تھی۔ 10 سنہ ہجری میں مسیلمہ قذاب اپنی قوم بنی حنیفہ کے وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ آیا، اور وفد کے افراد کی اس وقت تعداد کل 17 تھی۔ مسیلمہ کے سوا باقی سب نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اسلام قبول کر لیا۔ مسیلمہ کہنے لگا ان جعل لی محمد الامر من بعدہ تبعتہ، یعنی اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بعد خلافت مجھے عطا فرما دیں تو میں ان کی اتباع کروں گا اور ایمان قبول کر لوں گا۔ پہلے اس سے چاہا کہ مجھے حضور کی خلافت مل جائے، ٹھیک ہے؟ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد تشریف لائے اور اس کے سر پر کھڑے ہوئے، اور آپ کے مبارک ہاتھ کے اندر کھجور کی شاخ کا ایک ٹکڑا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسیلمہ قذاب سے فرمایا لو سألتنی هذه القطعة ما اعطیتکہا ولن تعدو وامر اللہ فیک ولئن ادبرت لیحقرنک اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اس ٹکڑے کی مانند بھی، یہ کھجور کی ایک شاخ ہے نا، اس کے مانند بھی طلب کرے کہ مجھے اتنی سی خلافت دے دو، تو حضور نے فرمایا اتنی بھی نہیں دوں گا،
تو اللہ کے معاملے میں ہرگز جھاریت اختیار نہیں کر سکتا، اور اگر تو نے اللہ کے معاملے میں پیٹھ دکھائی تو وہ ضرور تیری پکڑ فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن رسول اللہ اپنے قبیلے میں واپس جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا اور خود نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ مسیلمہ قذاب جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے واپس گیا تو اس نے بعد میں بہت سی خطوط حضور کی بارگاہ میں بھیجے، جس میں سے ایک خط یہ بھی تھا کہ اس نے کہا کہ معاذ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے اللہ کے رسول محمد کی طرف سلام، نبوت اور حکومت کے معاملے میں مجھے آپ کا شریک بنایا گیا ہے، آدھی زمین ہماری ہے اور آدھی قریش کی، لیکن قریش حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہے۔ اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو خط لکھا کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے سخت جھوٹے کذاب مسیلمہ کی طرف، بلا شبہ زمین اللہ کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کی ملکیت عطا فرماتا ہے، اور بہتر انجام اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ خط و کتابت 10 سنہ ہجری کے اواخر میں ہوئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ مسیلمہ نے سرکار کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والے معجزات دیکھے تھے کہ حضور جس کھاری کنویں میں اپنا لعاب دہن ڈال دیتے تو وہ کنواں میٹھا ہو جایا کرتا تھا، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو لکڑی تھما دیتے تو وہ تلوار ہو جایا کرتی تھی، حضور جس کے لیے شفا کی دعا کر دیتے تو وہ صحتیاب ہو جایا کرتا تھا۔ تو اس نے اس طرح کے حضور کے معجزات دیکھے تھے۔ اب یہ جو اپنی قوم میں آیا اور اس نے مطلب دعوی نبوت کیا تو کسی کی نے جب یہ دعا کرتا شفا کی تو وہ مر جاتا، اور جب کسی کی مطلب جو ہے کسی کے سامنے کوئی اپنا کارنامہ دکھانا چاہتا وہ الٹا ہو جاتا، اس طرح ہر عمل اس کا الٹا ہوتا تھا۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ اس کے گرد جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہ لوگ پھر بھی اس کا ساتھ دیتے تھے۔ اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ یہ مال و دولت سے ان کو خریدتا تھا، مال و دولت سے ان کو متاثر کرتا تھا، اور انسان کی طبیعت کے اندر ہے لالچ میں آ کر وہ اپنا ایمان بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ سارے انسان ایسے نہیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منتخب کر لیا ہے، جن کو اللہ نے چن لیا ہے، وہ ہرگز اس طرح کی حرکت نہیں کرتے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال ظاہری تک یہ زندہ رہا۔ جب یہ اس کا فریب بڑھتا رہا، اس نے جب رسول اللہ کے وصال ظاہری کے بعد خوب مطلب جو ہے لوگوں کو بہکانا شروع کیا تو اس کی دکان بڑی چمکی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس فتنے کے سدباب کے لیے حضرت سیدنا اکرمہ ابن ابی جہل کو اس مسیلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ فرمایا، اور پھر حضرت اکرمہ کی جو ہے مدد کے لیے حضرت سیدنا شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ ان دونوں نے بڑی مدد جمع مردی کے ساتھ لشکر کے ساتھ مسیلمہ کا مقابلہ کیا، لیکن چونکہ اس کی طرف 70,000 لوگ تھے۔ کتنے لوگ تھے؟ 70,000، اور جناب حضرت اکرمہ لے کے گئے تھے 17,000 لوگ۔ پھر اس کے بعد حضرت شرحبیل اپنا لشکر لے کے گئے چند ہزار کا۔ اس کے بعد حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24,000 افراد پر مشتمل مومنین کا لشکر یمامہ لے کے گئے، اور وہاں بڑی خون ریز جنگ ہوئی۔ اہل مدینہ کہتے ہیں کہ جنگی یمامہ جو کہ ختم نبوت کے لیے لڑی گئی، ایسے شخص کی سرکوبی کے لیے لڑی گئی جو ختم نبوت کا انکار کرتا تھا، جس کے پیچھے 70,000 لوگ کھڑے تھے، ان سے جنگ لڑی گئی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایسی جنگ نہ پہلے لڑی گئی نہ اس کے بعد لڑی گئی، اتنی خطرناک جنگ تھی۔ صحابہ کے دور میں ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی، کیونکہ وہاں بھی 70,000 لوگ اور یہاں بھی 24,000 افراد، اور جناب خون ریزی کا معاملہ یہ تھا کہ 1200 صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے۔ کتنے؟ 1200 صحابہ اکرام۔ اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی مدینہ کے اندر اعلان کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا یہ کہنا تھا کہ اہل بدر اب جنگ میں نہیں جائیں گے، وہ اس لیے کہ یہ لوگ متبرک لوگ ہیں، اور ان کو مطلب جو ہے نا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت حاصل ہے کہ حضور کے ساتھ پہلے دن سے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، تو یہ متبرک لوگ ہیں، ان کو جنگ میں نہیں بھیجنا۔ لیکن جب یہ ختم نبوت پر حملہ کیا گیا، ختم نبوت پر جب حملہ کیا تھا، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنا جو ہے نا اصول بدل دیا، فرمایا بدری ہوں غیر بدری ہوں، آنکھوں والے ہوں یا نابینا ہوں، سب اس جنگ میں جائیں گے۔ اور حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق خود مطلب جنگی لباس پہن کر جانے لگے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے ان کو روکا کہ نہیں، آپ جو ہے نا منصب خلافت کو سنبھالیں، آپ وہاں نہ جائیں۔ اور بھی حضرت ابوبکر صدیق وہاں رک گئے اور سارے مردوں کو روانہ کر دیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق کہتے تھے کہ مدینے کے اندر جنگلی جانور درندے ابوبکر کو کھا جائیں، لیکن یہاں کوئی مرد نہیں رکنا چاہیے، سارے ختم نبوت کی حفاظت کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے یمامہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اور وہاں حضرت خالد بن ولید جب پہنچے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی انہوں نے بڑی زبردست جنگ لڑی، 40,000 مسیلمہ کذاب کے ساتھیوں کو واصل جہنم بھی کیا،
اور جناب جنگ بھی جیتی، اور یہ مسیلمہ جو قذاب تھا اس کو قتل کیا حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت وحشی کون تھے؟ حضرت وحشی وہی وحشی تھے جنہوں نے جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا۔ تو آپ کہا کرتے تھے کہ میں نے دور کفر کے اندر خیر الناس کو شہید کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جب اسلام کی دولت دی تو اسلام لانے کے بعد میں نے شر الناس یعنی مسیلمہ قذاب کو قتل کیا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے سے میری مغفرت فرما دے گا۔ تو جناب حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ کے سر یہ سیرا سجا کہ مسیلمہ قذاب ان کے ہاتھوں قتل ہوا، اور جب یہ قتل ہو گیا تو اس کی ساری قوم قصبہ ہو گئی، وہ 70,000 کا لشکر چتر بتر ہو گیا، اور جناب کئی گرفتار ہوئے، 40,000 واصل جہنم ہوئے۔ تو جناب یہ دیکھیے کہ ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم تھا صحابہ کے نزدیک کہ پورے دور نبوی کے اندر 72 جنگیں لڑی گئی ہیں۔ کتنی؟ 72 جنگیں لڑی گئی ہیں، اس میں 259 صحابہ اکرام شہید ہوئے ہیں، اور ختم نبوت کا معاملہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ 1200 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ 1200 صحابہ اکرام نے، 500 تو اس میں حفاظ صحابہ اکرام تھے جو حافظ قرآن تھے۔ اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو یہ مطلب ختم نبوت کا معاملے کو لوگ اتنا ہلکا سمجھتے ہیں، تو ختم نبوت یہ جو ہے نا ایمان کا جز نہیں ہے، عین ایمان ہے۔ ختم نبوت پر جو حملہ آئے دن قادیانیوں کی طرف سے، اور حکومت ان قادیانیوں سے پیسے لے کر جو کرتی رہتی ہے، قانون بدلنا چاہتے ہیں تو ان کی بھول ہے۔ جب پاکستان بنا تھا نا تو پاکستان بننے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے یہ شرنگیزی شروع کی تھی۔ 1953 سے لے کر 74 تک 10,000 پاکستانی مسلمانوں نے شہادت کے جام نوش کیے ہیں، لیکن ختم نبوت پر پہرا دیا۔ بالآخر 7 ستمبر 1974 کو حضور علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھیوں کی انتک محنت، بالخصوص عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی محنت اور دیگر جو ہمارے علماء کرام تھے ان کی محنت رنگ لائی، اور 7 ستمبر 1974 کو پاکستان کی قانون ساز اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس ہو گیا کہ جو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان ہو سکتا نہیں بلکہ وہ کافر ہے۔ جب یہ قانون پاس ہو رہا تھا نا تو قادیانی حضور شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آئے، اور اس وقت جو ہے نا سستائی اتنی تھی کہ امیر المجاہدین فرماتے ہیں کہ لاہور سے لے کر راول پنڈی کا کرایہ جو ہے نا 14 روپے تھا، 14 روپے۔ تو اس وقت قادیانی 1 کروڑ روپے بیگ میں لے کر آئے، اور حضرت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہا کہ مولانا صاحب یہ جو بل پاس آپ کروا رہے ہو تو اس میں کچھ ترمیم کروا دو، اس میں کچھ ترمیم کروا دو، بس اتنا کہہ دو کہ غلام احمد قادیانی کو جو نبی مانتا ہے وہ تو کافر ہے، لیکن جو غلام احمد قادیانی کو مجدد مانتا ہے، اپنا رہنما پیشوا مانتا ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے فرمایا کہ تمہیں دیر ہو گئی، میرا سودا ہو گیا ہے۔ تو ان قادیانیوں نے کہا کہ آپ کا سودا کس سے ہو گیا ہے؟ کہ ہم سے بھی زیادہ کوئی پیسے دینے والا ہے؟ تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی نے کہا کمینو، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے، بازار مصطفیٰ میں ہو گیا ہے۔ ہاں، تخت سکندری پہ وہ تھوکتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا ان کی گلی میں۔ تو علامہ شاہ احمد نورانی کو 1 کروڑ دے کر بھی یہ خرید نہ سکے۔ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر قانون میں یہ عبارت ثبت کروائی، غلام احمد قادیانی کی جتنے بھی پیروکار ہیں وہ کافر و غیر مسلم ہیں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر آج یہ یوم 7 ستمبر تحفظ ختم نبوت منایا جاتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، کیونکہ قادیانی لابی کا یہ پلان ہے کہ یہ جو پاکستانی نوجوان ہیں، پاکستانی عوام ہیں، ان کو پیسوں کا لالچ دے کر، باہر ملک کے ویزوں کا لالچ دے کر، اور جناب ان کو راشن دلوا کر، ان کو کاروبار کرا کر ان کے ایمان خریدے جائیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں یہ کہ ایک مسلمان کا ایمان اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ وہ چند پیسوں میں فروخت ہو جائے، بلکہ ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ سولی پہ چڑھانا ہے چڑھا دو، لیکن ہم آخری سانس تک کہیں گے محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی۔ ہم آخری سانس تک کہیں گے تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تو عقیدہ تحفظ ختم نبوت کا یوم بہت بہت مبارک ہو۔